السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوال و جواب کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اذان کے وقت کیا بیت الخلاء جا سکتے ہیں کیا؟ سوال کرنے والے ہیں معاذ مولانی صاحب، سرنائک وسات، کولہا پور، مہاراشٹر۔ اذان کے وقت بیت الخلاء جا سکتے ہیں، بالخصوص جب تقاضا شدید ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت نہ جائیں، خاموش ہو کر اذان سنیں اور اذان کا جواب دیں، کیونکہ اذان در حقیقت نداء الہی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف مؤذن بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ اس کا تقاضا اور ادب احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہو اور جس کام کو کرنا چاہتا ہو اس کو موقوف کر کے اذان سنے اور اذان سن کر جواب دے۔ مغرب کی اذان کے بعد چونکہ جماعت کھڑی ہونے میں وقت بہت کم رہتا ہے، اس لیے بہتر یہ مغرب سے پہلے تمام قسم کے تقاضات وغیرہ پورے کر لیے جائے تاکہ جماعت وغیرہ فوت نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کسی کو اس وقت حاجت شدید ہو تو جا نہیں سکتا، جا سکتا ہے بالکل۔ دوسرا ایک سوال یہ کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے درمیان کیا فرق ہے؟ سوال کرنے والے ہیں حماد صاحب، کرنل گنج، کانپور۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ کو، مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں، اور تحریمی کا مطلب ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہو۔ تو مکروہ تحریمی کا مطلب ہوگا شرعاً وہ ناپسندیدہ چیز جو حرام کے قریب ہو، جو حرام کے قریب ہو، اس کا کرنے والا عتاب یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کا مستحق ہو، غصے کا مستحق ہو اور گنہگار ہوگا، مستحق عذاب ہوگا۔ اس کا انکار کرنے والا فاسق ہوگا، جیسا کہ واجب کا انکار کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی وہ چیز ہے جس کے نہ کرنے پر ثواب اور کرنے میں عذاب نہ ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ دکان لیتے وقت، دکان کرایہ پر لیتے وقت ایڈوانس دیا جاتا ہے اور کرایہ الگ دیا جاتا ہے، تو کیا اس ایڈوانس کی رقم کو مالک دکان یا مکان استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں، اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال کرنے والے تھے راشد صاحب، راشد غفران، حکیم پورہ، کوپا گنج۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دکان کرایہ پر دیتے وقت ایڈوانس لیا جاتا ہے، اور ایڈوانس اس لیے لیا جاتا ہے کہ بسا اوقات کرایہ دار وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ نقصان پہنچا دیتے ہیں، جس کی بھرپائی مالک مکان یا دکان کو کرنی پڑتی ہے، اس لیے ایڈوانس لیا جاتا ہے۔ چونکہ عرفاً مکان یا دکان کے مالک کو اس رقم کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے، لہذا یہ رقم استعمال کر سکتے ہیں، اور شرعی طور پر مالک کے ذمے یہ قرض ہوگا، لہذا دکان یا مکان خالی کرتے وقت یہ رقم واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی دینی ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو مس نہ ہونے پائے، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے دوستوں، خاندانوں میں یہ شیئر کرتے رہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات ہو۔ پھر ملیں گے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔